اس نے مجھے شکار کر لیا ہے، پکڑ لیا ہے، ظاہر ہے اپنے بچوں کی روزی روٹی کا بندوبست کیا ہے، مگر حضور آپ سے درخواست یہ ہے کہ میرے بچے بھوکے ہیں، حضور میں نے انہیں دودھ نہیں پلایا، وہ بچے چھوٹے ہیں، ہرنی سرکار سے کہتی ہوں، تو محبوب اگر آپ مجھے اس شکاری سے تھوڑی دیر کی مہلت لے کر دے دیں تو حضور میں وعدہ کرتی ہوں میں جاؤں گی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی، آپ مجھے مہلت لے کر دیں۔ محبوب نے مسکرا کر فرمایا کبھی کمان سے نکلا تیر بھی واپس آیا ہے، کبھی پھندے سے نکلا شکار بھی واپس پلٹا ہے۔ اس نے کہا حضور میں واپس آ جاؤں گی۔ سرکار نے فرمایا اس بات کی کیا ضمانت ہے، کیا گارنٹی ہے کہ تجھے رہا کرتے ہیں تو واپس بھی آ جائے گا، اس بات کی کیا ضمانت ہے؟ تو اس ہرنی نے ایک بات کہی جو حدیث پاک میں آئی، وہ ہرنی کہنے لگی حضور اگر میں واپس نہ آؤں، آپ سے وعدہ کر کے اگر میں واپس نہ آؤں تو حضور مجھ پر اللہ کی ویسے ہی لعنت ہو جیسے اس شخص پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جب اتنی بڑی بات اس نے کی تو آقا نے مسکرا کر فرمایا جاؤ۔ سرکار نے جانے دیا، وہ چلی گئی، اس یہودی کو شکاری کو حضور نے پاس بٹھا لیا، وہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری تو آقا نے دیکھا کہ دور سے وہ ہرنی چلتی ہوئی آ رہی ہے سرکار کی بارگاہ میں، اور صرف ہرنی ہی نہیں حضور کی خدمت میں آئی بلکہ جبریل امین بھی حضور کی بارگاہ میں آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، میں نے جمعہ میں کسی جگہ پر عرض کی تھی یا کسی جلسے میں عرض کی تھی، قرآن مقدس کی آیات ہیں 6666۔ سبحان اللہ، کتنی؟ 6666۔ اور جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں 24,000 مرتبہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آیات کتنی ہیں؟ 6666۔ اور جبریل حضور کی خدمت میں آئے 24,000 مرتبہ۔ کبھی سوچئے گا کہ اگر ہر حاضری پر جبریل ایک آیت بھی لاتے تو بھی 6666 چکر بنتے۔ حالانکہ ایک چکر میں ایک آیت نہیں آئی، بعض دفعہ پوری پوری سورت بھی نازل ہوئی ہے، بعض دفعہ پورا پورا رکوع، آدھا آدھا رکوع نازل ہوا ہے۔ اگر ایک چکر میں ایک آیت بھی لے کر آتے تو جبریل کے چکر بنتے 6666۔ فرض کر لیں ہر چکر میں ایک آیت بھی آئی ہے تو اتنی حاضری آپ نے کی ہے، کبھی سوچئے گا یہ باقی چکر جبریل نے کس چکر میں لگائے؟ یہ کیا معاملہ تھا کہ بار بار حضور کی خدمت میں آتے رہے؟ دراصل اس خواہش کا اظہار انہوں نے حضور کی خدمت میں معراج کی رات کیا تھا، جب سرکار نے سدرہ پہ پہنچ کر آدھی صدی گزر گئی مولوی صاحبان کو آپس میں لڑتے لڑتے، آدھی صدی، 50 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ، شدت 50 سال سے پیدا ہوئی کہ حضور نور تھے کہ بشر تھے۔ اس بات پر جھگڑتے جھگڑتے، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے دیتے، بے عزت کرتے کرتے، للکارتے للکارتے اور دلائل دیتے دیتے چوتھی نسل آ گئی، جھگڑا ختم نہ ہوا کہ حضور نور تھے یا سرکار بشر تھے۔ دیکھیں نا شب معراج یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اگر حضور صرف بشر ہوتے، اگر حضور صرف بشر ہوتے، محض بشر ہوتے تو بشر تو اقصی سے آگے جا نہیں سکتا، زمین سے اوپر بشر تو جا نہیں سکتا، سائنس بھی تسلیم نہیں کرتی،
حالانکہ سائنس خود اندھی بھی ہے، اپاہج بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، لولی بھی ہے۔ سائنس کا علم خود محدود ہے اور محتاج ہے۔ اگر بشر ہوتے تو زمین سے اوپر نہ جا سکتے، اگر حضور صرف نور ہوتے تو نور تو سدرہ سے آگے نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ، نور کی تو سدرہ پہ بس ہو گئی، بشریت کی زمین پہ بس ہو گئی، نور کی سدرہ پہ بس ہو گئی، تو حضور تو سدرہ سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو کبھی سوچئے گا کہ سدرہ سے آگے پھر کون گیا تھا؟ سبحان اللہ، جو عقل میں آ جائے وہ مصطفیٰ کی حقیقت تو نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، بے شک، اور سرکار کے چمڑے کے نالین بھی ساتھ جا رہے ہیں، حضور کا اون کا کرتا بھی ساتھ جا رہا ہے، سرکار کی پگڑی بھی ساتھ جا رہی ہے۔ بہرحال یہ معراج کی رات جبریل نے عرض کیا تھا، حضور میں تو حکم کا بندہ ہوں، اللہ حکم دیتا ہے تو میں آپ کی خدمت میں آ جاتا ہوں، لیکن حضور دل یہ چاہتا ہے کہ ہر نماز آپ کے پیچھے مدینہ میں سبحان اللہ، لیکن بغیر حکم کے آ نہیں سکتا۔ تو سرکار آپ ذرا یہاں 2 نفل نماز تو میرے گھر میں ادا فرما دیں، کیونکہ جہاں آپ کے قدم لگیں گے وہ جگہ آج کے بعد جبریل کی سجدہ گاہ بن جائے۔ سبحان اللہ، اس خواہش کا اظہار جبریل امین نے کیا تھا۔ وہ ہرنی بھی حضور کی خدمت میں آئی، جبریل بھی آئے اور اللہ کا سلام بھی دیا اور کہنے لگے، حضور اللہ فرماتا ہے جتنا پیار اس ہرنی کو اپنے بچوں سے ہے سبحان اللہ، کہ اس نے آپ کو سفارش کر کے اپنے اوپر اتنی بڑی قسم کھائی، سبحان اللہ، جتنی محبت یہ ہرن